اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانكم في الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ نماز توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ اللہ کا حق ہے، اس میں اللہ کی عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ اس میں دست بدستہ قیام ہے، رکوع اور سجود ہے، دعا اور مناجات ہے، اللہ کی عظمت و جلالت کا اور اپنی عاجزی اور بے کسی کا اظہار ہے۔ عبادت کی یہ ساری صورتیں اور قسمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نماز کے بعد دوسرا اہم فریضہ زکوٰۃ ہے، جس میں عبادتی پہلو کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے کے اور زکوٰۃ دینے والے کے قبیلے کے ضرورت مند، مفلس، نادار اور معذور و محتاج لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں بھی شہادت کے بعد انہی دو چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ۔ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ ایمان یمین کی جمع ہے جس کے معنی قسم کے ہیں۔ ائمہ امام کی جمع ہے، مراد پیشوا اور لیڈر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ عہد توڑ دیں اور دین میں طعن کریں تو ظاہری طور پر یہ قسمیں بھی کھائیں تو ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کفر کے ان پیشواؤں سے لڑائی کرو، ممکن ہے اس طرح اپنے کفر سے باز آ جائے۔ اس سے احناف نے استدلال کیا ہے کہ ذمی یعنی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر غیر مسلم اگر نقض عہد کو نہیں توڑتا، البتہ دین اسلام میں طعن کرتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرآن نے اس سے قتال کے لیے دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ اس لیے جب تک دونوں چیزوں کا صدور نہیں ہوگا وہ قتال کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن امام مالک، امام شافعی اور دیگر علماء طعن فی الدین کو نقض عہد بھی قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک اس میں دونوں ہی چیزیں آ جاتی ہیں، لہذا ذمی کا قتل جائز ہے، اسی طرح نقض عہد یعنی عہد کو توڑنے کی صورت میں بھی قتل جائز ہے۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ حرف تحزیز ہے جس سے رغبت دلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دے رہا ہے۔ اس سے مراد دار الندوہ کی مشاورت ہے جس میں مکہ کے سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلا وطن کرنے، قید کرنے یا قتل کرنے کی تجویزوں پر غور کیا، اور اس سے مراد یا تو بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا رویہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے، لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرتے اور چھیڑ خانی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں بالآخر جنگ ہو کر رہی،
یا اس سے مراد قبیلہ بنی بکر کی وہ امداد ہے جو قریش نے ان کی جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیف قبیلہ خزاعہ پر چڑھائی کی تھی، حالانکہ قریش کی یہ امداد معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنے عقیدے، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔